رحم فرما میرے مولا. شخص ہے اور اس کے لیے کتنی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو قاری قرآن ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ مع الکرام البررتی، جو اللہ تبارک و تعالی کے مکرم اور معزز فرشتے ہیں، تلاوت کرنے والا ان معزز فرشتوں کے ساتھ، یعنی تلاوت قرآن کی وجہ سے اسے معیت ملائکہ حاصل ہو رہی ہے، فرشتوں کی معیت حاصل ہو رہی ہے، اس کے باوجود تلاوت قرآن نہ کریں. ایک اور موقع پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا حسد. آپ جانتے ہیں کہ حسد جائز نہیں. کیا جائز نہیں ہے؟ حسد. حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت ہے، میں یہ تمنا کروں کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے. اب نبی کریم فرماتے ہیں لا حسد، حسد جائز نہیں ہے الا فی اثنین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد جائز نہیں ہے الا فی اثنین، مگر دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے. جن کے بارے میں کیا کرنا جائز ہے؟ اچھا، یہاں پر حدیث میں جو الفاظ وہ ہے لا حسد، حسد، لیکن شارحین حدیث نے لکھا کہ یہاں پر حسد اپنے معنی میں نہیں ہے، چونکہ اگلے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پر حسد جو ہے وہ رشک کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ رشک اور حسد میں فرق کیا ہوتا ہے کہ حسد میں ہوتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ تباہ ہو جائے اور مجھے مل جائے. رشک میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا اس کو اللہ نے دیا ہے کاش اللہ مجھے بھی ویسا عطا فرما دے. تو نبی کریم نے فرمایا لا حسد، حسد جائز نہیں ہے الا فی اثنین، مگر دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رشک کرنا باعث سعادت. اب وہ دو لوگ کون ہیں؟ سماعت فرمائیے. پہلا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل، وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی اور یتلو فی آناء اللیل والنہار، اور اس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ دن اور رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اب وہ شخص جو دن اور رات میں تلاوت قرآن کر رہا ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں فَسَمِعَ لَهُ جَارٌ، اس کا ایک پڑوسی تھا. اب اسے تلاوت قرآن کا شرف ملا، وہ تلاوت کر رہا تھا، اس کے پڑوسی نے سَمِعَ لَهُ جَارٌ، اس کا ایک پڑوسی تھا، اس نے وہ تلاوت کو سن لیا. اب جب اس نے اس کی تلاوت کو سنا تو اس نے کہا کہ لیتنی اوتیتو مثل ما اوتیا فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ بِهِ. تو اب وہ پڑوسی تمنا کرتا ہے کہ کاش جس طرح اللہ نے اسے قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، لیتنی اوتیتو، کاش کہ مجھے بھی یہ عطا کی جاتی اور میں بھی اسی طرح تلاوت کرتا جس طرح کہ وہ تلاوت کر رہا. تو اب جس نے یہ تمنا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا، اور جس پر تمنا کی اس پہ رشک کرنا جائز ہے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جس پر رشک کرنا جائز ہے، وہ ہے کہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ بولیے اونچی آواز سے. اچھا، ہماری زندگیوں میں بہت سارے ہوں گے جو بڑے مالدار ہوں گے، اور ہم جب انہیں دیکھتے ہیں بھئی یہ تو جو ہے وہ فیکٹری مالک بن گیا، اس کی 10 دکانیں ہو گئیں، اس کے پاس تو بڑا مال ہے، تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی مال آ جائے. ہم صرف مال کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح مال مل جائے، پیسہ آ جائے. اس پر نہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب جب ایسے شخص کو دیکھا کہ جسے اللہ نے بہت مال دیا ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اب میرے جیسے دیکھنے والے نے تمنا کی کہ لیتنی اعطیت مثل ما اوتیا فعملت ما يعمل به، کہ کاش مجھے بھی ایسا مال دیا جاتا اور میں بھی وہی عمل کرتا جو عمل یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر حسد یعنی رشک کرنا بالکل جائز ہے، اور ایسا شخص قابل رشک ہے بھی. یعنی آج کے دور میں دو لوگوں کو آپ لے لیں. ایک وہ بندہ جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے،
غیر رمضان میں بھی روزانہ صبح کا مثلا میری والدہ محترمہ کی ایک عادت ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک میری امی فجر کی نماز پڑھتی ہیں اور فجر کی نماز کے بعد روزانہ جو ہے ان کے دن کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔ تو مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں ہمارے گھر کی جو برکت ہے، ٹھیک ہے، اس برکت کا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی تمہاری زندگی میں برکت یا گھر میں جو برکت ہے اس کا سبب کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر کی برکت میری امی کی تلاوت قرآن، ٹھیک ہے۔ اب پوری زندگی یعنی پچھلے یوں سمجھ لیجیے 37-38 سال سے ایک معمول ہے، تو رشک آتا ہے کہ کوئی ناغا نہیں، ہم سے ناغا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ناغا کرتے ہوئے نہیں دیکھا والدہ محترمہ کو۔ اب کوئی بھی فرد ہے آپ کی زندگی میں جس کی عادت یہ کہ جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، تو آج کے دور میں جسے روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی وہ باعث رشک ہے یا نہیں ہے سہیل؟ بولیے اونچی آواز سے، لائق رشک ہے کہ روزانہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ فرد کہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ اب آپ جانتے ہیں کہ مال تو بہتوں کو ملتا ہے، لیکن بہت سے مالدار ایسے جو ملٹی بلینر ہیں لیکن انتہائی فقیر ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس جمع پونجی نہیں ہوتی، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو اب جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں آج کے دور میں خرچ کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ لائق رشک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے ان 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا۔ رحم فرما میرے مولا۔